اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسوله الكريم وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه، مومن شبع یشبع کہ معنی شکم سیر ہو جانا، شکم سیر ہو جانا، سیر ہو جانا، یعنی مومن کا پیٹ بھرتا نہیں۔ لن یشبع المؤمن کا معنی مومن کا پیٹ بھرتا نہیں، یعنی مومن شکم سیر نہیں ہوتا، یعنی مومن سیر نہیں ہوتا۔ آپ نے بریانی کھائی، بہترین بریانی، شہر مدراس کی سب سے اونچی بریانی لذت میں آپ نے کھائی، کتنا کھائیں گے؟ پہلے نوالے میں جو لذت ہے دوسرے نوالے میں کم ہو گئی، دوسرے نوالے میں جو لذت ہے تیسرے میں وہ نہیں ہے، کم ہو گئی، تیسرے میں جو لذت ہے چوتھے نوالے میں وہ لذت نہیں ہے، کم ہو گئی۔ جتنے نوالے بڑھتے جائیں گے لذت گھٹتی جائے گی، ہے نا؟ اب ایک حد آئے گی، اب وہ لذت ختم ہو جائے گی، آپ کی طبیعت سیر ہو جائے گی، کہے گی طبیعت کہ نہیں اب بس پودوں போடுங்க வானா இப்போ போதும், இப்போ சாப்பிட முடியல போறோம் کیا اب بس، اب اس سے زیادہ دال سامنے بریانی، وہی بریانی رکھی ہوئی ہے، جو بریانی کھائی تھوڑی ٹھنڈی تھی، گرم بریانی ہے، تازہ آئی ہے، کھا چکا ہوں اب نہیں۔ اسے کہتے ہیں شکم سیر ہو جانا، پانی پی لیا آپ نے، پیاس تھی، شدت کی پیاس تھی، 1 گھونٹ پیا، 2 گھونٹ پیا، جتنا پینا تھا، طبیعت کو جتنا پانی پینا ضروری تھا پی لیا، اب اس کے بعد پی سکتے ہیں آپ نہیں، آپ سیر ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کی تقریر سنی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے بعد طبیعت کہتی بس اب چلیں گے، گھر کی یاد آ رہی ہے۔ تقریر سننے سے طبیعت سیر ہو گئی، ہے نا؟ سیر ہو جاتی ہے نا طبیعت، کھیلتا رہتا آدمی تھک جاتا، تھکے نہ بھی تھکے سیر ہو جاتا ہے، طبیعت کہتے بس اب کھیلنا چھوڑ دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں سیر ہو جانا۔ حضور فرماتے ہیں لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه، مومن سیر نہیں ہوتا اچھی بات سے جسے وہ سنتا ہے، اچھی بات، اچھے علم سے، خیر علم سے، بہتر علم سے مومن کبھی سیر نہیں ہوتا، بس نہیں کرتی اس کی طبیعت، وہ کہتا اور علم حاصل کروں، بس سمجھ کیا؟ علم حاصل کرنے کی خواہش اس میں کم نہیں ہوتی، وہ روز سننا چاہتا ہے، ہر روز علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر وقت علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کون سا علم؟ علم دین، علم دنیا نہیں، علم دین کو
حاصل کرتے رہنا چاہتا ہے مومن. بس نہیں بولتا کہ جمعرات میں جائیں گے علم حاصل کریں, جمعہ نہیں, جمعہ کو جائیں گے ہفتہ نہیں, ہفتے کو جائیں گے اتوار نہیں, یہ نہیں. ہر روز علم حاصل کریں گے, ہر وقت علم حاصل کریں گے. یہ کس کی شان ہے؟ المؤمن لن یشبع المؤمن. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ علم دین کے حصول سے سیر نہیں ہوتا, اس کی طبیعت بس نہیں کرتی, اس کا مزاج یہ نہیں کہتا کہ بس ہفتے میں ایک دن حاصل کر لیں گے, 15 دن میں ایک دن جائیں گے تفسیر سننے. لن یشبع المؤمن من لن یشبع المؤمن شبع یشبع لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه. مومن جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا, شکم سیر نہیں ہوتا. علم دین جو خیر ہے اس کے سننے سے شکم سیر نہیں ہوتا. لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنہ. علم دین سنتے رہنے, مسلسل سنتے رہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جنت میں پہنچ جاتا ہے آدمی. دیکھیے لفظ کیا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, صرف سنتے رہنے کی وجہ سے. علم دین کو صرف مسلسل متواتر کنٹینیوسلی مسلسل متواتر علم دین کو آپ سنتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ اس علم پر آپ عمل بھی کریں گے اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا اور آپ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے. لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنہ. یہاں تک کہ اس کا منتہا جنت ہو جاتی. تو اس لیے ہمیشہ علم دین کو سنتے رہنا چاہیے, علم دین کے حصول میں ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے, علم دین کی بات جہاں بھی چھڑے وہاں پہنچ جانا چاہیے, علم دین کو حاصل کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, علم دین کو سننے سے بیزار نہیں ہونا چاہیے. علم دین ہے, اس کا سننا بھی جنت میں پہنچا دیتا ہے, مسلسل سنتے رہنا بھی جنت میں. اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ جائے تو صرف سننے کی وجہ سے بھی وہ آپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہے کہ میری ذات کے متعلق باتیں مسلسل سنتا رہا, میری رحمت کے بارے میں مسلسل باتیں سنتا رہا, میرے کرم, میری عطا, میرے جود و نوال کے بارے میں ہمیشہ یہ باتیں سنتا رہا, تو میں کیسے اسے اپنے جود و کرم سے محروم رکھوں, اپنی عطا سے, اپنی بخشش سے, اپنے ثواب سے, اپنی رحمتوں سے کیسے محروم رکھوں. یہ رحمت کی باتیں سنتا رہا. میدان قیامت میں تماشا نہ بنا. حضرت امجد حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ میدان قیامت میں تماشا نہ بنا. اے اللہ مجھے قیامت کے میدان میں تماشا نہ بنا. یا رب مجھے مضحکہ ہر ایک کا نہ بنا. یا رب مجھے مضحکہ ہر ایک کا, یعنی ہر آدمی مجھ پر ہنسے, ایسی نوبت نہ لا, یہ نوبت نہ لا پروردگار, یہ نوبت آنے نہ پائے. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں سب مجھ پر ہنسیں, میرا مذاق اڑائیں. میدان قیامت میں تماشا نہ بنا. یا رب مجھے مضحکہ ہر ایک کا نہ بنا. رحمت کا تیری بیان کیا ہے سب سے. مولا میں زندگی بھر تجھے رحیم, کریم, غفور, ستار, غفار, صبور, شکور یہ بیان کرتا رہا. رحیم, رحمان یہ بولتا رہا. مولا سب کو تیری رحمت کا امیدوار بناتا رہا, رحمت کا بیان کرتا رہا ہمیشہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگرچہ کہ تمہارے گناہ تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں, لیکن اس کی رحمت تمہیں بچانے والی ہے. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا.
اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، یعنی گناہوں سے ہم کبھی بچے نہیں، بچنے کی کوشش نہیں کی، کبھی احتراز نہیں کیا، پرہیز نہیں کیا، اجتناب نہیں کیا گناہوں سے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہمارا دل تو نے رنجیدہ نہیں کیا، ہمارے دل کو تو نے غمزدہ نہیں کیا، ہمیں مایوس نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کوشش کی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی کوشش، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کوشش کی، عمر بھر گناہ کرتے رہے، عمر بھر گناہ کرتے رہے، بدتمیزیاں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، حسد کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، فساد مچاتے رہے، نیک لوگوں سے جلتے رہے، نیک لوگوں کو اذیت پہنچانے والوں کا ساتھ دیتے رہے، ہم نے تو برائی پر برائی کی، اور تیرے کا یعنی ہم نے جہنم میں پہنچنے کی پوری کوشش کی، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ ہم جہنم کی نظر ہو جائیں، ہم جہنم میں جانے کے کام کرتے رہے، لیکن تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، تو ایسا کریم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برائیاں نہ چھوڑیں، اب تک جو برائیاں کی ہیں وہ برائیاں کیا کم ہیں جہنم میں لے جانے کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہمارے عمل ایسے رہے، امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے کہ میدان قیامت میں تماشا نہ بنا، یا رب مجھے مدح کا ہر ایک کا نہ بنا، رحمت کا تیری بیان کیا ہے سب سے، تیری رحمت کا ہمیشہ بیان کرتا رہا ہوں، ذکر کرتا رہا ہوں کہ اللہ ایسا رحیم ہے، کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہم خطا پر خطا کر رہے ہیں، وہ عطا پر عطا کر رہا ہے، ہم تو جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہماری اس کوشش کو ناکام کرنے والا ہے اپنے کرم سے، اپنے حبیب کی رحمت کے صدقے میں۔ تو رحمت کا تیری بیان کیا ہے سب سے، کل سامنے سب کے مجھ کو جھوٹا نہ بنا، رحمت کا تیری بیان کیا ہے سب سے، کل سامنے سب کے مجھ کو جھوٹا نہ بنا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی، آپ اللہ کی رحمت کی باتیں سنتے رہیں گے، رحمت کے تذکرے سنتے رہیں گے، یہ سننا بھی آپ کو محروم نہیں رکھے گا، اس سے محروم نہیں رکھے گا، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رکھے گا، اللہ کی جنت سے محروم نہیں رکھے گا، اگر اللہ کرم فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ کرم ہی کرے گا، اللہ تعالی ہمارے حق میں کرم ہی کرے گا، 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 کرم ہی کرے گا۔ کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن جن کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو نیکوکار ہیں، وہ نیکوکاروں کے سردار ہیں، وہ نیکوکاروں کے، میری صورت پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت مجھ کو، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت مجھ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم پر کرم کرنا نہ ہوتا، ہمیں جہنم کی نظر کرنا مقصود ہوتا، تو اچھوں سے نسبت ہی نہ دی ہوتی، اچھوں سے نسبت ہی عطا نہ فرمائی ہوتی، بس سمجھ، اچھوں کے قدموں میں گرایا ہے، اچھوں کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے، اسی لیے کہ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں جانا ہے۔
کیا ڈر کمال اللہ تجھے ضافات یوم آخرت، کیا ڈر کمال اللہ تجھے، شاہ کمال فرماتے ہیں کیا ڈر کمال اللہ تجھے ضافات روز آخرت، آخرت قیامت کے دن کی آفتوں اور مصیبتوں اور ہولناکیوں سے، اے کمال اللہ تجھے کیا ڈر، تو کیوں ڈر رہا ہے قیامت کے آفات اور آحات اور بلیات سے، وہاں کے مصائب سے، تکلیفوں سے۔ شہمیر کے ہمراہ صبا در باغ رضوان رفتہ نست، اپنا پیر، تیرا پیر جو شہمیر ہے اس کے ساتھ تجھے باغ رضوان میں، رضوان جس کا داروغہ ہے، جس کا محافظ ہے، خازن ہے، جس کا نگران ہے، اس کی جنت میں تجھے جانا ہے۔ شہمیر کے ہمراہ صبا در باغ رضوان رفتہ نست، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جس نے پیر کا دامن تھاما ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا ہے۔ ناز ہے جس کی غلامی پہ ازل سے کامل، ناز ہے جس کی غلامی پہ ازل سے کامل، وہ تو ہونے نہیں دے گا کبھی برباد مجھے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہماری رسوائی قیامت میں ہمارے شیخ دیکھ سکیں گے، دادا پیر دیکھ سکیں گے، غوثی پیا دیکھ سکیں گے، خواجہ پیا دیکھ سکیں گے، غوث اعظم دیکھ سکیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتى یکون منتہاہ الجنہ۔ مومن مسلسل اچھی باتیں، نیکی کی باتیں، دین کی باتیں سنتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخر کار جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ نیکی کی باتیں سنتے رہتے ہیں آپ مسلسل تو نیکی کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے آپ کے اندر، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں اور عمل مسلسل کرتے ہیں۔ جب عمل مسلسل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول بھی فرماتا ہے اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے، پھر آپ کو داخل جنت فرما دیتا ہے، جنت فردوس آپ کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنہ۔ تو خیر کے سننے کا نتیجہ، اچھی باتیں سننے کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہاں کی جنت تو ہے ہی، یہاں بھی نیکی کی باتیں سنتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ افکار کے دوزخ سے، آلام کے دوزخ سے، پریشانیوں کے دوزخ سے، مصیبتوں، مشکلوں اور مایوسیوں کے دوزخ سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے، اللہ سے پر امید ہونے کی جنت میں داخل کرتا ہے، اللہ سے محبت کی جنت عطا فرماتا ہے، اللہ کے حبیب سے محبت کی جنت عطا فرماتا ہے، اولیاء اللہ کی محبت کی جنت عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل جو جنت ہے اس میں داخل فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ وہاں کی جنت وہاں ملتی ہے، یہاں کی جنت لن یشبع المؤمن، مومن شکم سیر نہیں ہوتا، من خیر یسمعہ، نیکی کی باتوں سے جنہیں وہ سنتا رہتا ہے، مسلسل نیکی کی باتیں، شریعت کی باتیں، طریقت کی باتیں، حقیقت کی باتیں، معرفت کی باتیں، عرفان کی باتیں، احسان کی باتیں، اسرار کی باتیں سنتا رہتا ہے، حتی یکون منتہاہ الجنت، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ کیا بن جاتا ہے، اس کی انتہا کیا ہو جاتی ہے؟ جنت۔ بات سمجھنا؟ وہاں تو جنت آثاری میں جانا ہے آپ کو، چار اعتبارات ہیں، ذات، صفات، افعال، آثار، پانچواں اعتبار ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو چیلنج ہے، میرا اور میرے پیروں کا چیلنج ہے، پانچواں اعتبار بتاؤ تو ہم تمہارے مرید بن جاتے۔ وہ پرانے پیروں کو چھوڑ کر نئے پیر کے مرید ہو جائیں گے، لیکن نئے پیر کے پاس ہے کیا جو وہ بتا سکے؟ ذات ہے، صفات ہیں، افعال ہیں، آثار ہیں۔ یہ اس دنیا میں بھی یہ چار چیزیں ہی ہیں، اس دنیا میں بھی یہ چار ہی اعتبارات ہیں، اللہ میں بھی یہ چار ہی اعتبارات ہیں، بندے میں بھی یہ چار ہی اعتبارات ہیں۔ ان چار اعتبارات کے سوائے
پانچواں اعتبار آپ نہیں لا سکتے، نہیں بتا سکتے. یہ ہمارا چیلنج ہے. فار ایور، فار ایور، فار ایور. ذات کا اعتبار ہے، صفات کا اعتبار ہے، افعال کا اعتبار ہے، آثار کا اعتبار ہے. پانچواں اعتبار نہیں بتا سکتے. چیلنج. اس دنیا میں بھی وہی، اس دنیا میں بھی. حضور شاہ کمال علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں دو عالم میں نہیں موجود و مشہود، دو عالم میں نہیں موجود و مشہود بجز ذات و صفات افعال و آیات. بجز ذات و صفات افعال و آیات. آیات ہی کو آثار کہتے ہیں، اور آیات و آثار سوچے گا کب تک. ہماری سرکار کا کلام. تو آفاق و انفس میں ڈھونڈے گا کب تک، تو آفاق و انفس میں ڈھونڈے گا کب تک، اور آیات و آثار سوچے گا کب تک. تمنا اگر دیکھنے کی ہے تجھ کو تو آ میں بتا دوں، تو آ میں بتاؤں تجھی میں خدا ہے. سرکار فرماتے ہیں تمنا اگر دیکھنے کی ہے تجھ کو تو آ میں بتاؤں تجھی میں خدا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ بن بن کیا گھومتا ہے؟ کیوں پھرتا ہے بن بن میں؟ ڈھونڈ اسے اپنے من میں. میں سمجھ میں آ رہی کہاں ڈھونڈنا ہے؟ آفاق میں نہیں. جو ملا نہ تجھ کو دل میں وہ حرم میں کیا ملے گا. جو آپ کو اپنے اندر نہیں ملا وہ کعبے میں ملے گا. وہ آپ ہی کے اندر ہے، آپ ہی کے اندر رہ کے آپ کو نہ ملا تو پھر باہر کیا ملے گا؟ جو ملا نہ تجھ کو دل میں وہ حرم میں کیا ملے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ذات، صفات، افعال، آثار دونوں جہاں میں یہی موجود ہیں، یہی مشہور ہیں بھی یہی، ملتے بھی یہی ہیں. تو آپ مسلسل تعلیمات سنتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت میں تو جنت آثاری ہے. اللہ کی مخلوق اللہ کے آثار ہیں، اللہ کی مخلوق اللہ کے آثار ہیں. جنت آثاری ملے گی آخرت میں. جنت اسمائی بھی کہہ سکتے ہیں اسے، جنت اسمائی ملے گی. آثار کو اسما بھی کہہ سکتے ہیں. اسی دنیا میں جنت ذات تک پہنچ جاتے ہیں. آپ جنت ذات میں داخل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں؟ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. لگتے کیا؟ اس طرح ایک دل میں دو محبتیں، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کیا کہا؟ یہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. یا تو بندہ خدا بن جا. تم دونوں بھی چاہیں گے. ہم خدا خواہی وہ ہم دنیائے دوں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدا خواہی وہ ہم دنیائے دوں. اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کو بھی پانا چاہتا ہے، اللہ کو بھی یاد کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بھی یاد چاہتا ہے، اللہ کو بھی پا لینا چاہتا ہے، اللہ کو بھی حاصل کر لینا چاہتا ہے، اللہ کو بھی اچیو کر لینا چاہتا ہے، اللہ کو بھی اویل کر لینا چاہتا ہے، اور پھر دنیا بھی کمانا چاہتا ہے. ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں. ہے ایک ہی، دو کیسے ملیں گے؟ تو اللہ کو پانے والے دنیا کی محبت دل سے نکال دیں. بس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا. بس دنیا کو چھوڑنا نہیں. دنیا کو چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ. پہنے جو لنگی وہ بھی دنیا ہے، نکال سکتے ہیں کیا؟ جو بنیان پہنے وہ بھی دنیا ہے، نکال سکتے ہیں؟ جو جبہ ہے وہ بھی دنیا ہے، جو گھر میں ہیں وہ بھی دنیا ہے. چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے؟ سردی میں ٹھٹر کے مر جائیں گے.
بات سمجھ میں؟ اور گھر چھوڑ کے نکل گئے، گھر کو چھوڑ دیا، جا کے پلیٹ فارم پر رہیں گے، وہ بھی تو دنیا، پلیٹ فارم بھی چھوڑ دیا، جنگل میں جا کے رہے، وہ بھی دنیا، بریانی کھانا چھوڑ دیا، پتے کھائیں گے جنگل کے، وہ بھی تو دنیا، پتے پنڈو کھائیں گے تو وہ بھی دنیا۔ تو دنیا کو تم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ دنیا کو کمانے سے ہمارے سلسلے میں روکا نہیں جاتا۔ دنیا کماؤ، خوب کماؤ، جائز ذرائع سے کماؤ، حلال ذرائع سے کماؤ۔ شریعت نے جن ذرائع سے دولت حاصل کرنا روا رکھا ہے، ان ذرائع سے کمانا دنیا بالکل جائز ہے۔ صحابہ میں متمول صحابہ گزرے، متمول دولت مند صحابہ گزرے۔ حضرت عثمان غنی ہیں، مالدار ہیں، اور پھر حضرت عثمان ہیں، خلیفہ سیوم ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ذو النورین کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضور نے ان کے نکاح میں دیں۔ ایک صاحبزادی کا وصال ہوا تو دوسری صحابی کو حضور نے بیاہ دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا کہ اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو اس طرح بیاہ دیتا، ایک بیٹی کا انتقال ہوتا دوسری بیٹی کو کرا دیتا، دوسری بیٹی سے عثمان کا نکاح کر دیتا اگر 100 بیٹیاں ہوتی۔ یہ شرف کہ 2 صاحبزادیاں دو صاحبزادیاں حضور کی نکاح میں آئیں، یہ صرف حضرت عثمان غنی کو ملا ہے شرف، اور کسی صحابی کو نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا وہ غنی تھے، دولت مند تھے؟ آپ کے پاس دولت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ راہ خدا میں خرچ کریں گے، خیرات کریں گے، انفاق کریں گے۔ دولت ہی نہیں تو کیا آپ بھیک مانگیں گے؟ آپ خود بھیک مانگ رہے ہیں تو کیا آپ دولت لٹائیں گے اللہ کے راستے میں؟ تو دولت کماؤ، دولت کمانے سے روکا نہیں ہمارے بزرگوں نے، شریعت نے روکا نہیں ہے، لیکن جائز ذرائع سے کماؤ، حلال ذرائع سے کماؤ، اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، بے کسوں بیواؤں یتیموں کی دستگیری کرنے کے لیے، بھوکوں کو کھلانے کے لیے، پیاسوں کو پلانے کے لیے، ننگوں کو کپڑا مہیا کرنے کے لیے کماؤ۔ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے تو کافر بھی کماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دنیا کو ترک کرنا نہیں ہے، دنیا کو کوئی ترک کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا ترک کرتی ہے، دنیا آپ کو ترک کرے گی جب آپ مر جائیں گے، اس وقت بھی ترک کیا کرے گی؟ گھر سے نکلیں گے گور میں پہنچ جائیں گے، قبرستان میں قبر میں پہنچ جائیں گے۔ تو دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا آدمی۔ دنیا کو چھوڑو کا مطلب کیا؟ ناجائز دنیا کو چھوڑ دو۔ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب کیا؟ دنیا کی محبت کو ترک کرو۔ وہ بھی کیسی محبت؟ دنیا کی وہ محبت جو آپ کو خدا سے غافل کر دے، دنیا کی وہ محبت جو آپ کو خدا کا نافرمان بنا دے، دنیا کی وہ محبت جو خدا کی محبت کی برابری کرنے لگے، ایسی محبت کو ترک کرنے کا نام ہے دنیا کو ترک کرنا۔ اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے بھی دنیا ہونی چاہیے۔ بڑی دنیا ہوگی تو بڑا دین حاصل کریں گے آپ، بس سمجھ میں، ثواب زیادہ حاصل کریں گے، زیادہ اگر کمائی ہوگی آپ کی۔ خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ لَن يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ۔ تو دنیا کو ترک کرنا، کمانا چھوڑ دینا، اچھا کھانا نہیں کھانا، اچھا لباس نہیں پہننا، کار نہیں خریدنا، بنگلہ نہیں بنانا، گھر نہیں بنانا، یہ تعلیم ہی نہیں ہے ہماری۔ لیکن اسی کو سب کچھ مت سمجھو، یہ سب ہے اس کا شکر کرنے کے لیے۔ دنیا مانگو اللہ سے، مولا اس لیے دے دنیا تاکہ زیادہ دنیا دے گا تو میں تیری بارگاہ میں زیادہ شکر ادا کروں، تیری محبت اور بڑھے گی۔ جو باپ اپنے بچے کو نوازتا ہے، دیتا ہے، وہ بچہ اس باپ سے محبت کرتا ہے۔ جو باپ اپنے بچے کو دیتا نہیں، انہیں بابا کیا جیون ہے، کیا جی راشد صاحب تمہیں اس سے محبت کرو بولتے نا، حالانکہ نہیں بولنا چاہیے یہ،
مگر بچہ بولتا کیوں؟ باپ نے کھلایا نہیں، پلایا نہیں، پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں. نہیں سمجھ میں آیا. باپ اگر بچے کو کھانے کو نہ دے، کپڑا نہ دے، کھانا نہ دے، گھر نہ دے بچے کو، تعلیم نہ دے، اس کی ضروریات فراہم نہ کرے تو کیا کرے گا بچہ؟ کیا کرے؟ باپ سے محبت کرے گا. انسان کی فطرت ہے. تو مولا تعالیٰ سے بولا مولا تو زیادہ سے زیادہ دولت دے، اس لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں اور تجھ سے محبت بڑھ جائے میرے دل میں. یہ ہے نیت اچھی ہو جائے تو کام اچھا. دونوں دنیا کما رہے ہیں. دنیا دار بھی دنیا کماتا ہے، دیندار بھی دنیا کماتا ہے. دیندار اچھی نیت کے ساتھ دنیا کما رہا ہے. دنیا دار کی وہ نیت نہیں ہے، وہ تو بس دنیا کمانے کے لیے کما رہا ہے. دنیا کماؤ مولا کو راضی کرنے کے لیے. اگر دارت برائے یار دارت رکھو دنیا اسے راضی کرنے کے لیے، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اس کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ والوں کی خدمت کے لیے. کیا عرض کر رہا تھا؟ لن یشبع المؤمن من عمل من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنہ. تو جنت یہی جنت مل جاتی ہے جب تعلیمات آپ حاصل کرتے رہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، کون ہے؟ مولا ہی مولا ہے. تو تعلیمات جب ملتے ہیں، حقیقت جب کھل جاتی ہے، وجود کیا ہے، کس کے وجود سے آپ موجود ہیں معلوم ہو جاتا ہے. تو حق تعالیٰ ہی کے وجود سے آپ موجود ہیں جب معلوم ہو جاتا ہے. جب معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی صورت سے مولا ظاہر ہے، صرف تعین آپ کا ہے، صورت اور شکل آپ کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ رنگ آپ کا ہے، آپ کے اعتبارات ذاتیہ سے ظاہر وہ ہے، موجود ہے آپ کے اعتبارات میں وہی. تو پھر جنت ہی جنت ہے. وہاں جا کے جنت آثاری تو ملے گی، یہیں جنت ذات میں رہتے ہیں. یہاں بھی ان تعلیمات کی وجہ سے جنت ذات میں ہم پہنچ جاتے ہیں. ذات حق کو بے نقاب دیکھتے ہیں آفاق میں، ذات حق کو پاتے ہیں اپنے اندر. خود کو پانا حق کو پانا بن جاتا ہے. خود کو دیکھنا حق کو دیکھنا بن جاتا ہے. انفس میں اور آفاق میں جہاں جس چیز پر نظر پڑی چمکے رہ گئی کہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، مولا نظر آ رہا ہے. بات سمجھ میں؟ بشکل زمین مولا نظر آ رہا ہے، بشکل آسمان مولا کا جلوہ نظر آ رہا ہے، زمین کی صورت میں مولا کی تجلی نظر آ رہی ہے. تو چاروں طرف اس کا جلوہ ہی جلوہ دکھائی دینے لگتا ہے. اب یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ حوریں نظر آ جائیں تو جنت ہے، مولا کا جلوہ نظر آئے تو جنت نہیں، غلمان نظر آئے تو جنت ہے، مولا نظر آئے تو جنت نہیں. ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. مولانا محمد علی جوہر مرحوم فرماتے ہیں ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالی کا عرفان حاصل کرنا جنت مطلق ہے. بات سمجھ میں؟ جنت ذات میں یہیں پہنچ جاتے ہیں کہ کون بول رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون دکھائی دے رہا ہے، کون مل رہا ہے. حقیقت میں حقیقت میں تو تمہارا گزر ہے ہی نہیں، حقیقت میں وہی وہ ہے. میں کیا ہوں جو میں کہوں اے شاہ حقیقت؟ میں کیا ہوں جو میں کہوں؟ یہ میں کون کہہ رہا ہے؟ میری میں میری نہیں، میری انا نہیں، انا مطلقہ کس کی ہے؟ استرداد امانت کرو گے تو معلوم ہوگا کہ تم نہیں کہہ رہے ہو میں کوئی اور کہہ رہا. تو یہ تعلیمات سنتے رہیں گے تو بات آئے گی نا. حتی یکون منتہاہ الجنہ. یہاں الجنہ کہا ہے. یہاں مومن خیر کو، نیکی کو، علم دین کو سنتا رہتا ہے. علم دین بولے تو خالی فقہ کے علم کو ہی علم دین نہیں کہتے. بات سمجھ میں ہے؟ علم العقائد کو ہی علم دین نہیں کہتے.
بات سمجھ میں آ رہی؟ شریعت کے علم ہی کو علم دین نہیں کہتے، طریقت کا علم بھی علم دین ہے، حقیقت کا علم بھی علم دین ہے، معرفت کا علم بھی علم دین ہے۔ مکمل علم دین ان چاروں علموں کا نام ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا علم حاصل ہو گیا تو مکمل علم دین حاصل ہوتا ہے۔ بس سمجھ میں؟ تو یہ علم جب مسلسل حاصل کرتا رہتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے؟ حتی یکون منتہاہ الجنہ، تو اس کا منتہا کیا ہو جاتا ہے؟ جنت ہو جاتا ہے اس کا منتہا۔ اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں جا کر ہوتی ہے۔ جنت کہا گیا ہے، منتہا حقیقت میں منتہا کون ہے؟ مولا ہے۔ جسے جنت تک کا علم ہے اس کا منتہا جنت، جسے معلوم ہے کہ حقیقت میں مولا ہی مولا ہے تو اس کا منتہا تو مولا ہی ہے، جنت نہیں ہے۔ الجنت کہا ہے؟ سمجھو مولا ہے۔ بات سمجھ میں؟ بولو غیر اللہ، ظاہر میں بول عالم، ظاہر میں بول عالم، شاہ کمال فرماتا ہے ظاہر میں بول عالم، باطن میں جان اللہ۔ ظاہر میں بول عالم، باطن میں جان اللہ۔ وحدت اسے کہے ہیں، وحدت کثرت اسے کہے ہیں، وحدت اسے کہے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ ظاہر میں کون ہے یہ؟ عبد الوہاب۔ یہی بولنا ہے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ کون ہے یہ؟ عبد الوہاب۔ عبد الوہاب، عبد القادر، عبد الجبار، تین بندے، یہ وہاب کے بندے، عبد القادر قادر کے بندے، اور ذات یہ کچھ ہے، نام تین ہیں۔ وہاب بھی وہی ذات ہے، قادر کی بھی وہی ذات ہے، جبار کی بھی تو ہے نا۔ تو پوچھا جائے ان کا نام کیا بتانا؟ عبد الجبار۔ ہاں، ظاہر میں بول عبد الوہاب، ظاہر میں بول عبد الجبار، ظاہر میں بول عبد القادر، ظاہر میں بول عالم، باطن میں جان اللہ۔ التوحید اسقاط الاضافات۔ توحید کیا ہے؟ اضافتوں کو گرا دینا، عبد کو گرا دے۔ صورت کے اعتبار سے عبد ہے، معنی کے اعتبار سے عبد کہاں ہے؟ ظاہر کے اعتبار سے عبد ہے، باطن کے اعتبار سے عبد کہاں ہے؟ مجاز کے اعتبار سے عبد ہے، حقیقت کے اعتبار سے عبد کہاں ہے؟ بولنے کے لیے مجاز کا پہلو ہے، صورت کا پہلو ہے، ظاہر کا پہلو ہے، جاننے کے لیے حقیقت کا، معنی کا، حقیقت کا پہلو، باطن کا پہلو ہے، حقیقت کا پہلو۔ ظاہر میں بول عبد الوہاب، باطن میں جان عبد نکال دے، عبد نکال دے۔ التوحید اسقاط الاضافات۔ توحید میں سب وہی، بس وہی وہ رہ جاتا ہے اور سب گر جاتے ہیں، سب گر جاتے ہیں۔ وحدت الوجود کے اعتبار سے اضافات سب ساقط ہو جاتے ہیں، وحدت کے اعتبار سے، مرتبہ جمع کے اعتبار سے، نہا خانہ جمع، اضافتیں گر جاتی ہیں۔ عبد الوہاب، عبد کو نکال دے، باطن کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، وحدت الوجود کے اعتبار سے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مل جائے گا وہ، عبد کو نکالتے ہی ملے گا، وہی ملے گا، عبد غائب ہو جائے گا، وہی ملے گا۔ بات سمجھ میں؟ عبد الجبار میں عبد کو نکال دے، مل گیا، پا لیا۔ التوحید اسقاط الاضافات۔ عبد القادر میں عبد کو نکال دے، القادر۔ یہ دے دیا تمہارے پیروں نے۔ ان پیروں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کعبے میں بھی نہیں بھولے چچا، بھولے کیا؟ قدم قدم پر وہی نظر آتے رہے، نوری پیا کا فیض ہی نظر آتا رہا، کیسے بھول سکتے؟ یہ عام کر کے آگ لگا کے چلے گئے، کیسے ان کو بھول سکتے ہیں؟ وہی آبلے ہیں، وہی جلن، وہی آبلے ہیں، وہی جلن،
کوئی سوز دل میں کمی نہیں، وہی آب لے ہیں وہی جلن، کوئی سوز غم میں کمی نہیں، جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، جو لگا کے آگ گئے ہو وہی آب لے ہیں وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں، جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، میرا دل جو تو نے دھویا وہ ابھی تلک دھلا ہے، تیرے ہاتھ کا اثر ہے جو ہمیشہ باوضو ہے، یہ ہے پیر پھونک دیتا ہے فسوں راز بتا دیتا ہے، تو پھر اب اس راز کو کیسے بولیں، وہی راز ہے، بس وہی راز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ، مولا ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ عام مومن کا حساب لے لیں گے، خاص مومن تو یہ اہل طریق کا تو ہے ہی ہے، ایک عام آدمی ہے، اس نے نیکیاں کی، شریعت کی پابندی کی، اللہ کی رضا کے کام کیے، اللہ کو ناراض نہیں کیا، صحیح عقیدہ اپنایا، شریعت کی حد تک عمر بھر خدا کی فرما برداری میں لگا رہا، اس کا انتقال ہو گیا، کلمہ شہادت پر اس کو انتقال ہو گیا، اور عمر بھر خدا کی فرما برداری کا نتیجہ یہی ہے کہ خاتمہ اس کا بالخیر ہوتا ہے۔ کما تحیون تموتون، زندگی اچھی ہے تو خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، اکثر تو یہی ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ برے خاتمے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کسی نے عمر بھر خدا کی فرما برداری کی، صحیح عقیدہ رہا، اس کا صحیح عمل رہا، اب اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو خاتمہ بالخیر ہوا، قول شہادتین پر اس کا خاتمہ ہوا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اللہ پکارتا ہوا وہ مرا، اس کا انتقال ہوا۔ اب اس کا کیا ہے؟ قبر کی منزل بھی آسان ہے، حشر بھی آسان ہے، وہ جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا نا۔ اب جنت کی مختلف نعمتیں ہیں، جنت میں مختلف نعمتیں ہیں، حوریں ہیں، قصور ہیں، غلمان ہیں، شہد ہے، شراب ہے، جنت میں شراب ہے، مگر شراب وہاں حلال ہے، یہاں حرام ہے، اسی لیے روکا ہے کہ 4 دن کی زندگی میں شراب سے رک، گندی شراب سے رک، حلال شراب پینی ہے، ابد الآباد تک حلال شراب پینی ہے، حلال ہو کے رہے گی شراب، دیکھو تو تھوڑے دن انتظار کر لے پھر تو ہمیشہ شراب ہی پینا ہے۔ میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں میں، کیا خبر کا خوف بو ترابی ہوں میں۔ میر بابر علی انیس شیعہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام ہے ابو تراب۔ ابو تراب اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ مٹی کے باپ، وہ اس معنی سے یہ کرتا ہے، قبر میں بھی مٹی، کہتا ہے کہ میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں میں، کیا خبر کا خوف بو ترابی ہوں میں۔ ابو تراب جو ہیں ان سے نسبت ہے مجھے خبر ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ۔ جنت ہے، جنت میں جانے کے بعد وہاں مختلف نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہاں کی؟ خدا کا دیدار، اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں، وہی ہے نا۔ مگر وہ دیدار جو ہوگا وہ تجلیات تنزیہیہ نوریہ ہوں گے، ہمارے لیے تو دونوں ہوں گے، مختلف جنت کی چیزوں کی صورتوں میں مولا کے تجلیات تشبیہیہ ظہوریہ بھی ہوں گے اور تجلیات تنزیہہ نوریہ بھی ہوں گے۔ اب یہاں جو ہے تجلیات تشبیہیہ ظہوریہ ہیں، تو وہاں بھی دیدار ہے، یہاں بھی ہم کو دیدار، تو وہاں بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ دیدار۔
تو جہاں خدا کا دیدار ہو وہ جنت، اگر دنیا میں دیدار ہو تو دنیا کیا ہے؟ لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنت. مومن مسلسل نیکی کی باتیں نیک باتیں سنتا رہتا ہے، دین کی باتیں سنتا رہتا ہے، شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کی باتیں سنتا رہتا ہے، علم اسرار سنتا رہتا ہے، عرفان کا علم حاصل کرتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے. کیا ہوتا آخر کار؟ اسے جنت مل جاتی. ہاں، جو یہ علم حاصل نہیں کرتا اسے جنت میں جا کے مولا کا دیدار ہے، محشر میں مولا کا دیدار ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ محشر میں، جنت میں مولا کا دیدار. جو یہ علم حاصل کر لیتا ہے، یار اپنی شکل میں ہے، یار اپنی شکل میں ہے، ہم ہیں شکل یار میں. یار اپنی شکل میں ہے، ہم ہیں شکل یار میں. یہاں بھی ہم دیدار میں ہیں، وہاں بھی ہم دیدار میں. ذرا وہم کا اپنے پردہ اٹھا کر، ذرا وہم کا اپنے پردہ اٹھا کر یہیں دیکھ لے. یہیں دیکھ، کس کا شعر ہے؟ ذرا وہم کا اپنے پردہ اٹھا کر یہیں دیکھ لے. تم ہیں سمجھ رہے، حقیقت میں تم باعتبار حقیقت بھی تم ہی موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ وہم ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اس کو ہٹا دو. حقیقت میں کون موجود ہے؟ اللہ ہی موجود ہے، کیونکہ اس کے وجود سے تم موجود ہوئے. تو موجود کون ہے حقیقی؟ اللہ ہی موجود ہے. تم تھے ہی نہیں، پہلے نہیں تھے، آپ کیسے موجود ہو گئے؟ بھائی یہ میز ہے نا برکت بھائی، یہ میز ہے، یہ پہلے تھا ہی نہیں کچھ بھی، یہ ایک بن گیا. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ پہلے تھا، یہ میز کی شکل میں نہیں تھا، ووڈ کی شکل میں تھا. ڈیسک بولیں گے نہیں سے، ڈیسک کی شکل میں نہیں تھا، ووڈ کی شکل میں تھا. اب ووڈن ڈیسک بن گیا. اس کے بعد بومے کی شکل دے دو اسے تو بومے بن جائے گا. اس کے بعد جو ہے کچھ اور شکل دے دو، کرسی بنا دو اس کی، کرسی بن جائے گا، ہے نا. تو پہلے تھا نا، پہلے نہیں تھا تو اب بھی نہیں ہونا چاہیے. جو پہلے نہیں وہ اب بھی نہیں، جو پہلے تھا وہ اب بھی. معلوم یہ ہوا کہ جو عدم ہوتا ہے وہ ہمیشہ عدم ہوتا ہے، اور جو موجود ہوتا ہے وہ ازل سے ابد تک موجود ہوتا ہے. برکت بھائی پہلے نہیں تھے، اب کہاں سے آ گئے جی؟ حقیقت کے اعتبار سے پہلے بھی نہیں تھے، اب بھی نہیں ہے، بعد بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کون بیٹھے ہیں؟ یار اپنی شکل میں ہے، ہم ہیں شکل یار میں. یہاں بھی ہم دیدار میں ہیں، وہاں بھی ہم دیدار میں. اب موجود ہیں، پہلے نہیں تھے، تمہیں نہیں تھے برابر. پہلے جو تھے موجود اب بھی وہی موجود ہیں. ہاں شکل بدل گئی ہے، پہلے اس شکل میں وہ موجود نہیں تھے، اب اس شکل میں موجود ہیں. لیکن تمہیں نہیں تھے پہلے تو سمجھو حقیقت میں اب بھی تم نہیں، آئندہ بھی موجود نہیں ہو سکتے. سمجھ گئے بات؟ کل آتا. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ یار اپنی شکل میں ہے، ہم ہیں شکل یار میں. وہاں بھی ہم دیدار میں ہیں، یہاں بھی ہم دیدار. تو دنیا ہی کو جنت بنانے کا عمل ہے ہمارے پاس. تو ذرا وہم کا اپنے پردہ اٹھا کر یہیں دیکھ لے کون ہے اور کیا ہے. وہاں اگر خدا ہے وہاں دیکھنا ہے، تو آخر یہاں کون ہے اور کیا ہے؟ تم بول رہے وہاں جا کے دیکھنا، انہیں تو بول رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جس طرف منہ پھیرو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے. بول رہا ہے چہرہ کا لفظ، چہرہ اسے بولتے جو ظاہر ہو، ویزیبل ہو. مختلف سلسلے ہیں، ایک خدا، اس کے پہنچانے کے راستے بھی حقیقت میں ایک ٹریک سے لگے ہیں. روڈ تو ایک ہی ہے.
سب ایک ہی ہے، حق یک ہے، حق یک رہ اس کی یک ہے، کمالا صراط جوں نام و روش نہ سلسلہ و خان وادہ ہے. یہ سلسلے ہیں، خان وادے ہیں، عامری خان وادہ ہے، نوری خان وادہ ہے، یہ سلسلے مختلف ہیں، سب کی منزل ایک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی نبینا صلی علی محمد